بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، ساتواں سبق، حروف الجری، حروف جر۔ ابھی تک آپ اسم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ اسم کلمہ کی پہلی قسم ہے، کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ جب ہم حرف بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی کسی دوسرے لفظ کے ملائے بغیر پوری طرح سمجھ میں نہ آتے ہوں۔ آپ اردو میں کہتے ہیں سے، تک، پر، میں وغیرہ۔ ان الفاظ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بولنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں گھر سے مسجد تک، میز پر، دوات میں، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور ان الفاظ کے معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، ساتواں سبق ہے معلم العربیہ حصہ اول کا، اور اس ساتویں سبق میں حروف الجر کا بیان ہے۔ حروف جر کس کو کہتے ہیں؟ تو شروع سے اس بات کو سمجھیے کہ حروف جر یہ اسم کی پہلی قسم ہے، اور اسم کی دوسری قسم کلمہ ہے، کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے۔ یعنی شروع میں آپ نے بہت پہلے ہی پڑھا تھا کہ کلمہ کی تین قسم ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو کلمہ کی پہلی قسم اسم ہے، اس کا بیان ماقبل کے سبق میں گزر چکا۔ کلمہ کی دوسری قسم حرف ہے، اس کا بیان آج کے سبق میں چل رہا ہے۔ حرف کی تعریف کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حرف وہ ہے کہ جس کا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ پتہ یہ چلا کہ حرف تنے تنہا بذات خود اپنا معنی نہیں بتا سکتا، اپنا معنی بتانے کے لیے حرف کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ مثال دیا جیسے سے، اسی طریقے سے تک، پر، میں۔ تو یہ جو سے ہے یہ حرف ہے، سے حرف ہے۔ صرف اگر کوئی بولے سے تو سامنے والا پوچھے گا کہ بھئی تو کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ سے، تک، پر، میں، یہ تمام کے تمام حروف جر ہیں، اور اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جب تک کہ ان کے آگے پیچھے کوئی اسم دوسرا نہ ملا لیا جائے۔ جیسے اگر میں کہوں گھر سے، اب بات مکمل ہو رہی، سمجھ میں آ رہی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ گھر سے کہیں جا رہا ہے۔ مسجد تک، تو یہ ہے حروف الجر کہ حروف جر اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ نے ابھی دیکھا کہ سے، میں، تک، پر، یہ سب حروف اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہیں۔ جیسے میں بلیک بورڈ میں ایک مثال لکھتا ہوں، یہ سے، یہ ایک حرف ہے، اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر میں ایک جملہ لکھتا ہوں، مدرسے سے، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، جملہ پورا کر دیتا ہوں، مدرسے سے آؤ، جملہ پورا ہو گیا۔ جیسے تک، یہ ایک حرف ہے۔ اب کیا مطلب؟ صرف یہ تک حرف اپنا معنی نہیں بتا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اسم نہ ملا لیا جائے۔ اب میں پورا جملہ کرتا ہوں، مسجد تک جاؤ۔ تو یہ جو یہ تک ہے یہ حرف ہے، تو تنے تنہا یہ تک اپنا معنی نہیں بتا سکتا ہے، اپنا معنی بتانے میں یہ تک کسی دوسرے تیسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اب آپ اچھی طرح اسم کی تعریف سمجھ گئے کہ حرف کی تعریف سمجھ گئے کہ حرف وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے تیسرے اسم کا محتاج ہو، تنے تنہا بذات خود حرف اپنا معنی نہ بتا سکے۔ تو جس طرح سے یہ تک سے حروف جر ہے تو یہ اردو میں ہے، اسی طریقے سے عربی میں دیکھیے آپ کتاب، عربی میں حرف کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حروف جر ہے۔ آج کا سبق حروف جر کے سلسلے میں ہے۔ عربی کے حروف جر بہت سے ہیں، یہاں صرف ضروری حروف بتلائے جاتے ہیں۔ بی سے ذریعے ساتھ، بی یعنی بازر بھی، لی لیے واسطے، من سے، الا تک، ان سے بارے میں، علا اوپر، فی میں اندر۔ تو حروف عربی میں حروف الجر
بہت سارے ہیں، ان میں سے چند ہی حروف الجر اس کتاب میں بتلائے گئے، وہ بہت سارے 17 ہیں جو ایک شعر میں بتایا گیا ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فی من علا حتی الا. تو یہ کل 17 حروف الجر ہیں جن کو ایک شعر میں محفوظ کر لیا گیا ہے یاد کرنے میں آسانی ہونے کے لیے. تو یہاں پر ان 17 حروف میں سے چند ہی حروف جر بتلائے گئے ہیں. یہ وہ چند حروف الجر ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں. تو اب دیکھیے بی لی من الا ان سب کے معنی بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو صرف الا کے معنی تک، الا یہ اپنا معنی نہیں بتا سکتا جب تک کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ نہ ملا لیا جائے. جیسا کہ آپ دیکھیں کتاب میں آگے کیا لکھا، اردو کی طرح عربی کے ان حروف کا مطلب بھی دوسرے لفظوں کے ساتھ ملا کر بولنے سے واضح ہوتا ہے. خود کتاب والے مثال دے رہے ہیں، اسی مثال پر اکتفا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں مثال. جیسے بالقطاری ریل سے، ریل کے ذریعے، بی کے معنی سے. اب بات مکمل نہیں ہو رہی، کیا سے، ذریعہ، کیا ذریعہ، تو کہا بالقطاری ریل کے ذریعے. آگے پیچھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ریل کے ذریعے سے سفر کیا. للمسافری مسافر کے لیے، تو اصل میں حروف الجر لی ہے، اب مسافر کے ساتھ ملایا تب جا کر کے یہ اپنا پورا معنی دے رہا ہے. من البیتی گھر سے، عن التذکرتی ٹکٹ کے بارے میں، علی الرصیفی پلیٹ فارم پر، الی المحطتی اسٹیشن تک، فی الداری گھر میں. فی الداری کو میں ایک بار لکھ کر کے بتلاتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. جیسے اب یہاں پر دیکھیے فی یہ حرف جر ہے اور اس کے معنی میں، فی کے معنی میں. لیکن اگر کوئی کہ فی تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا فی، میں کیا میں. تو کہا کہ بھائی فی الداری گھر میں، فی الداری گھر میں. اب جملہ مکمل ہو رہا ہے اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فی کا ترجمہ اب واضح ہو رہا ہے. صرف فی اکیلے ہو تو اس کا ترجمہ واضح نہیں ہوتا ہے. اردو کی مثالوں میں اسی بات کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوں. آگے دیکھیے کتاب. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ ان حروف میں سے جب کوئی حرف کسی اسم پر داخل ہوگا تو اس اسم کے آخری حرف پر زیر آئے گا. البتہ اس میں معرفہ پر صرف ایک زیر ہوگا جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا، لیکن اس پہ نکرہ پر 2 زیر آئیں گے. جیسے فی مدرستن کسی مدرسے میں، علی مکتبن ایک میز پر. یہ اور بات نحوی بات اور بہت اہم اور اچھی بات، اگر آپ یہ بات یہاں سمجھ جاتے ہیں تو آگے چل کر کے بہت آپ کو سہولت اور آسانی ہوگی. جیسے حروف جر کل 17 ہیں، ان میں سے آپ یہاں پر کتنے حروف الجر پڑھے کتاب میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 حروف الجر پڑھے. میں انہی 7 حروف الجر سے مثال دیتا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ حروف الجر جیسے کہ یہ فی ہے، یہ حروف جر جس اسم پر داخل ہو جائے اس اسم کو زیر دیتا ہے، یعنی اس اسم کا اعراب زیر ہوتا ہے. مثال دیکھیے، خود کتاب میں مثال دے رہے ہیں، فی مدرستن. مدرستن ایک مدرسہ، یہ لفظ نکرہ ہے، ترجمہ ایک مدرسہ. دیکھیے پیش ہے اس پر، یہ لفظ مرفوع ہے. اب میں اس سے پہلے حرف جر لاتا ہوں، فی. تو کیا کہا کتاب میں کہ یہ حروف الجر جس اسم پر داخل ہوں گے اس اسم کے آخری حرف پر زیر آئے گا. اور کہا کہ اگر اسم معرفہ ہو تو 1 زیر، نکرہ ہو تو 2 زیر. تو یہ لفظ نکرہ ہے تو لہٰذا اس کا یہ پیش یہاں سے ختم ہو جائے گا، ہٹ جائے گا. فی مدرستن کسی ایک مدرسے میں. یہ بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، حروف الجر کوئی سا بھی حرف ہو، فی، لی، بی، علی، ان، جتنے بھی حروف الجارہ ہیں، یہ حروف جارہ جن اسما پر داخل ہو جائیں گے ان اسما کو مجرور بنا دے گا، یعنی زیر دے دے گا. اب اگر وہ اسم معرفہ ہو تو 1 زیر دے گا، اور اگر وہ اسم نکرہ ہو تو 2 زیر دے گا. جیسے کہ فی مدرستن کسی ایک مدرسے میں. اب میں اس لفظ کو معرفہ بنا دیتا ہوں تو 1 زیر آئے گا. جیسے یہ فی المدرستی مدرسے میں، لفظ معرفہ ہوا 1 زیر دے رہے ہیں، اور اگر لفظ نکرہ تھا تو 2 زیر دے رہے تھے.
बहरहाल अच्छी तरह से आपने इसको समझ लिया होगा। अरबी में उस लफ्ज़ को जिससे पहले कोई हर्फ जर हो अल मजरूर जर दिया हुआ लफ्ज़ कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, एक बात तो आपने ये समझ लिया, फ़ी जिस हरूफ जारा जिस इसम पर दाखिल होता है उन इसम को ज़ेर दे देता है। मारिफा हो तो एक ज़ेर, नकीरा हो तो दो ज़ेर। अब इस इसम जिस इसम पर भी हरूफ जारा दाखिल हो उस इसम को मजरूर कहते हैं, जर दिया हुआ लफ्ज़। यही बात कह रहे हैं। अल अमसिला मिसालें देखिए किताब में, अल अमसिला मिसालें, फिस समाई आसमान में, फिल बिरकती तालाब में, अलल अर्जी ज़मीन पर, इलल मस्जिदी मस्जिद तक, फिल महफज़ती बस्ता बैग में। आप देखिए अस्समाई अल बिरकती अलल अर्जी इलल मस्जिदी फिल महफज़, तमाम अस्मा के नीचे एक ज़ेर आ रहा है। क्यों एक ज़ेर आ रहा है? इसलिए कि उससे पहले हरूफ जारा उन पर दाखिल हो रहे हैं। एक ज़ेर इसलिए आ रहा है कि ये लफ्ज़ तमाम के तमाम मारिफा है। अगर नकिरा होता तो दो ज़ेर आता, बहरहाल ज़ेर ही आएगा। अच्छा, ज़ेर ही देंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये तमाम के तमाम अस्मा जिन पर हरूफ जारा दाखिल हो रहे हैं उनको मजरूर भी कहेंगे। बिल बर्रायती पेंसिल तराश से, बिल इशारती इशारा से, फिल फिनाई सहन में, फिल लैली रात में। सबक मुकम्मल हो गया। अल असिला देखिए सवालात। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ किसे कहते हैं? मैंने समझा कि यहाँ पर हर्फ वो है कि जो अपना माना बताने में एक दूसरे का मोहताज हो। हरूफ जर ज़ेर देने वाले हरूफ कितने हैं? कुल 17 हैं, लेकिन यहाँ पर 7 ही हैं। जिस लफ्ज़ पर कोई हर्फ जर आ जाए उसे अरबी में क्या कहते हैं? अल मजरूर कहते हैं। हर्फ जर दाखिल होने की सूरत में मारिफा नकिरा में क्या फ़र्क होता है? तो मैंने यहाँ पर आपको मिसाल में लिखा, अगर हर्फ जर मारिफा में दाखिल हो तो एक ज़ेर आए देंगे, और अगर हर्फ जर नकिरा पर दाखिल हो तो दो ज़ेर देंगे। यही फ़र्क होता है। अत-तमरीनातु मश्क़, हस्ब ज़ेल अल्फाज को नकिरा बनाइए और उन पर मुनासिब हरूफ जर दाखिल कीजिए और तर्जमा कीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि नीचे अल्फाज हैं अलबिरकतु, अलफिनाउ, अलमस्जिदु, अलमहफज़, ये चंद अल्फाज हैं। तो कह रहे हैं कि इन अल्फाज को नकिरा बनाना है एक काम, दूसरा काम इन पर मुनासिब हरूफ जर दाखिल करना है। जैसे अलबिरकतु, मैं एक लफ्ज़ को ये अमल करके बताता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। जैसे अलबिरकतु, यहाँ पर मैंने लिखा है अलबिरकतु तालाब। तमरीन में क्या कह रहे हैं? नकीरा बनाना है। तो नकीरा बनाने का मतलब ये हुआ कि बिरकतुन नकीरा बन गया। ठीक, दूसरा क्या करना है? इन पर मुनासिब हरूफ जर दाखिल करना है। तो मुनासिब फी दाखिल लेके आ जाइए। अब हो गया फी बिरकतिन, हरफ जर आया तो यहाँ पर भी एराब में भी फ़र्क है। फी बिरकतिन, किसी एक तालाब में। यही अमल करना है तमाम अल्फाज में। हस्ब ज़ेल अल्फाज पर मुनासिब हरूफ जर दाखिल कीजिए और तर्जमा कीजिए। वही बात कि अलमताउ, अलहकीबतु, असुंदूक़ु, अस्सफ़ारतु, इन पर हरूफ जारा दाखिल करना है, फिर उनका तर्जमा करना है। मुंदरजा ज़ेल हरूफ में से हर हर्फ को कम से कम 5 अस्मा के साथ इस्तेमाल कीजिए। यानी हरूफ जारा जो ये देख रहा, मिन, फ़ी, अला, इला, इनके साथ हरूफ जारा के साथ कोई भी मुनासिब जो इसम हम लाना चाहे ला सकते हैं, वही अमल कर। जैसे मिनल बैती, घर से, फिल बिरकती तालाब में, अलल अर्ज़ी ज़मीन पर, इलल मस्जिद मस्जिद तक। उर्दू में तर्जमा कीजिए। अलल फ़रसी फिल मदीनती इला शजरी बिशम्सी अनिज़ ज़हरती। ये जितने भी अल्फाज आप किताब में देख रहे हैं, इन तमाम अल्फाज को लिखना है आप अपनी कापी में, फिर उसके बाद दूसरी तरफ इनका तर्जमा करना है। अरबी में तर्जमा कीजिए। उर्दू में जितने भी अल्फाज हैं उनको एक तरफ लिखना है। आप देखिए अरबी में तर्जमा कीजिए। ये जो आप अरबी में तर्जमा कीजिए देख रहे हैं, तो कान के ज़रिए आपका काम ये है कि कापी में आप इस तरह से लिख लेंगे। जैसे ये लाइन आपने पढ़ ली, यहाँ पर लिख लेना आपको कान के ज़रिए, ये कान के ज़रिए। अब इसकी अरबी इधर लिख देना, बिल उज़ुनी, बिल उज़ुनी, कान के ज़रिए। ये काम करना है आपको, इसी तरह से तमाम अस्मा पर। अच्छा, आगे लिखने और पढ़ने से मुतालिक जितनी चीज़ों के नाम आपने अब तक पढ़े हैं उनको हरूफ जर के साथ इस्तेमाल कीजिए। कह रहे हैं कि माक़बल के असबाब में जितने भी अस्मा लिखने पढ़ने से मुतालिक आपने याद किए हैं, अल्फाज, नए अल्फाज, अलकलिमातुल जदीदा,
تو ان کے ساتھ حروف جارہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی عربی مضبوط ہو جائے، گرامر بھی مضبوط رہے۔ اس کے بعد دیکھیے آج کے سبق کے نئے الفاظ دیکھ لیجئے جو کہ ضروری ہے، آپ اس کو اپنے کاپی میں بھی نوٹ کریں گے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ: الفراش بستر، الحمام غسل خانہ، المطبخ باورچی خانہ، السور چہار دیواری، النہر نہر، البستانی باغباں مالی، الفضۃ چاندی، الکبیر بڑا، الصغیر چھوٹا، الطویل لمبا قد میں، القصیر پستہ قد چھوٹے قد والا۔ یہ الفاظ معنی ہیں آج کے سبق کے۔ آپ ان الفاظ معنی کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے اور یاد کر لیں گے۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہو یا کوئی اشکال ہو تو پھر آپ سوال میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب دیا جائے گا۔ سبق آج ہم لوگ یہیں پر مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔